سامعین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انسانی جان کا تقدس اور اسلام کی تعلیمات، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آپ ڈپٹی ڈائریکٹر چارٹ منہاج یونیورسٹی ہیں، میری مراد ڈاکٹر چودھری منیر حسین صاحب۔ سر یہ بتائیں کہ انسان یقیناً اشرف المخلوقات ہے جی، لیکن کیا صرف ہونا ہی، ٹائٹل مل جانا کافی ہے؟ کیا انسان کو اشرف المخلوقات بننا بھی چاہیے؟ اور پھر یہ جو اخلاقی ویلیوز ہیں، جو یقیناً نوجوان جو طبقہ ہے، نسل ہے، وہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو اخلاقی ویلیوز ہیں وہ کس نے انجیکٹ کرنی تھی؟ اس میں اساتذہ کا کیا کردار ہے، ہمارے والدین کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ جب دیکھیں کہ نوجوان جو ہے پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کا بیسک جو مقصد ہے، جو اوورال دیکھا جا رہا ہے، وہ صرف پیسہ کمانا ہے۔ وہ چاہے کسی کو نیچے گاڑی کے جاتے ہوئے دے دے، چاہے وہ یہ نہیں، اگر ڈاکٹر بن گیا یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی حالت معاشی طور پہ کیا، اسے ہیوی فیسز دے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں، اخلاقی اقدار، کیا صرف اساتذہ کا کرام علم دینا ہے یا اس کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ بھی سکھانا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا کویشچن ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بنایا۔ اس میں 4 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اچھا انسان ہے کیا، یا اچھا مسلمان کون ہے۔ جی، اس میں اگر ہم ماہرین تعلیم جسمانی کی بات کریں، وہ کہتے ہیں 4 چیزیں ایک انسان میں اگر پرفیکٹ ہیں تو ہم اس کو اچھا انسان کہیں گے۔ نمبر 1، ذہن اس کا توازن ہو، یعنی وہ متوازن مائنٹلی طور پہ ہو، ٹھیک، فزیکلی ہو، جذباتی طور پہ ہو، اور سوسائٹی میں اس کا پازیٹیو کردار ہو۔ جی، اگر کسی انسان میں، اگر آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات کسی انسان کی تربیت کے متعلق یہ 4 پہلوؤں کو ہی ڈسکس کیا گیا ہے۔ ٹھیک، ذہنی پختگی، جسمانی جذباتی طور پہ اس کو کنٹرول، کردار، اور اس کی صحت۔ ٹھیک، یہ تعلیمات آپ کو 4 طرح کی ملیں گی۔ اب بیلنس پرسنالٹی یا متوازن شخصیت اس کو کہیں گے جس میں یہ 4 چیزیں بیلنس ہوں گی۔ جی، یا ایک بھی کم ہوئی تو بیلنس نہیں، وہ بیلنس شخصیت کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جی، اب اگر آپ ذہنی طور پہ تو بہت پختہ ہیں لیکن آپ کا کردار سوسائٹی میں اچھا نہیں، تو آپ کہنے کہ اچھے انسان نہیں ہوں گے۔ اگر آپ میں صحت ساتھ نہیں دے رہی، باقی چیزیں ہیں، جسمانی طور پہ آپ کا وجود اتنا پھیلا ہوا ہے، کوئی کنٹرول نہیں، کھانے پہ، ڈائٹ پہ کنٹرول نہیں، تو یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ تو بیلنس پرسنالٹی ہم اس کو کہیں گے جس کے اندر یہ 4 ایلیمنٹس ہوں گے، یعنی 4 طرح کی گروتھ ہوگی: جسمانی نشو و نما، ذہنی نشو و نما، جذباتی اور معاشرتی نشو و نما۔ اب اسلام نے انہی کو فوکس کیا ہے۔ کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق آپ کو روایات مل جائیں گی، حکم مل جائیں گے۔ پھر کھاؤ حلال اور طیب، کلوا واشربوا حلالا طیبا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ آپ وہ چیز سوچیں جو پازیٹیو ہے۔ آپ پازیٹیو چیزیں سوچیں گے، اچھی چیزوں کو سوچیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس میں مشغول رہیں گے، تو آپ میں پازیٹیو چیزیں کہہ لیں کہ کریٹ کر سکتے ہیں آپ۔ جو تھاٹ ہے اوورال آپ کی وہ پازیٹیو جی ہوگی۔ اگر جسمانی طور پہ آپ کے صفائی ستھرائی نہیں، آپ کے حفظان صحت کے اصولوں کو خیال نہیں کرتے، تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ جیسا کہ علماء کرام اکثر ایسی حالت بنا لیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، لیکن مطلب ہے کہ اوورال ہم نے یہ کنسیپٹ دے دیا کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے۔ جی، یہ بہت نیگیٹو چیز ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ اسلامی تعلیمات، ایک بندہ 8 سال پڑھتا ہے، 7 سال پڑھتا ہے، دوسرا ایک ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے، وہ ویل ڈریس ہو کر پرسنالٹی، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو ایک جو عالم دین مدرسے کا پڑھا ہوا ہے اس سے لوگ اس طرح نہیں کرتے، ٹریٹ جو کرنا ہوتا ہے۔ تو اب فرق کیا ہے؟ اسلام تو نفاست کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، طہارت کا حکم دیتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، چاہے جسمانی ہو، ذہنی ہو، یا آپ کے کردار میں بھی کہہ لیں کہ پاکیزگی ہو، یہ سب یہ تو دین کا ایک حصہ ہے۔ تو گویا انسان کو اس طرح کا آج کے دور میں جو آپ نے کہا کہ کس اینڈ سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اس اینڈ سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ایسی پالیسیز بن جائیں
ایسی امپلیمنٹیشن کروائی جائے اداروں میں. جیسے منہاج یونیورسٹی نے کل ایک کانفرنس کی ہے، اس میں قرآن مجید کے متعلق تقریباً 200-250 اسٹوڈنٹ کو قرآن ڈپلوما کے نام سے ڈپلوما ان قرآن اسٹڈیز. یس سعید رضا بغدادی صاحب ہیں، باقی وہ ہماری جو نظامت ہے انہوں نے شروع کی ہے. جی تو میرے خیال میں پوری دنیا میں کسی یونیورسٹی میں یہ اس طرح نہیں شروع کیا گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو اس کی یہ 4 پہلو جو میں نے بتائے ان کو پروموٹ کریں، اس پہ توجہ دیں گے تو ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ پریکٹیکلی ایک کہنے کے ایسا نمونہ بنیں گے کہ جس کو لوگ فالو کریں گے. ادروائز یہ پاسبل نہیں. یعنی کہ ایسا ماحول جو ہے وہ گھر میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور اسکول میں بھی جہاں ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی ایسا ہونا چاہیے، تو نوجوان جو نسل ہے اس کے اندر جو انسانی حقوق کی اقدار ویلیوز ہیں تبھی وہ انجیکٹ ہوگی. بہت شکریہ سر آپ کا. تو ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو انسانی جان کا تقدس اور جو اسلامی تعلیمات تھی آج ہمیں سر نے بتائی. سر بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین کرام انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے ساتھ اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم.